سورہ احزاب آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا وعدہ یا ان کا عہد، وَمِنْکَ، اور آپ سے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن نوح، اور نوح سے، وَإِبْرَاہِیمَ، اور ابراہیم سے، وَموسیٰ، اور موسیٰ سے، وَعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقاً، وعدہ عہد، غلیظا، پختہ پکا، لیسأل الصادقین، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے، عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں، وعدہ، اور تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً علیما، عذاب دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر کی اس نے، اذ جاءتکم، جب آئے تم پر، جنود، لشکر، فارسلنا، پس ہم نے بھیجے، علیہم، اوپر ان کے، بھیجی ہم نے اوپر ان کے، ریحن، ہوا، وجنودن، اور لشکر، لم تروہا، نہیں تم اس کو دیکھتے تھے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، بما، ساتھ، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیرا، دیکھنے والا۔ اذ جاءکم، جب آئے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل، اور تمہارے نیچے سے، منکم، تم پر، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب چندی آ گئی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے دل، الحناجر، گلے کو، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرنے لگے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظُّنُونَ، گمان کرنا، ہنالک، یہی وقت تھا، ہنالک، ابتُلِیَ، اب آزمائے گئے، المومنون، مومن، وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے، زلزالاً، ہلانا، شدیدا، بہت سخت، بہت زیادہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام نازل فرمائے، جو رسومات تھی ان کے مشرکین مکہ کے اندر چلتی چلی آ رہی تھی، ان کو ختم کیا، اور فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، اور آپ سے، اور ہم نے پختہ وعدہ لیا، یعنی یہ وہ وعدہ ایک، لست بربکم، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے وعدہ لیا، تو ایک تو وہ وعدہ ہے، ایک انبیاء سے وعدہ تھا جو اللہ نے لیا کہ تم نے میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے کہ جو تم نے، تمہارے بعد، تم سے پہلے جو پیغمبر آیا، جو رسول آیا، جو کتاب لایا، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، وہ اس چیز کو تم نے ماننا ہے، اور خود بھی اس چیز کے اوپر ایمان لانا ہے، اور لوگوں کو اس کے اوپر دعوت دینی ہے، اور لوگوں کو اس کے اوپر قائل کرنا ہے، میرے ذات پر، میری توحید پر، میری تو لوگوں کو بلانا ہے، اب تم نے حق ادا کرنا ہے۔ ہم نے انبیاء سے وعدہ کیا، وعدہ لیا، اور آپ سے بھی وعدہ لیا، یعنی سب انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جو میں احکام شریعت نافذ کروں گا، بھیجوں گا، اس پر تم نے خود بھی ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف تم نے تلقین کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، تاکہ لوگ اس طرف آ جائیں۔ یا من کا سے مراد ہے کہ جو پیچھے احکام نازل کیے گئے کہ منہ بولا بیٹا نہیں ہے، اظہار والا معاملہ نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی جو سابقہ انبیاء تھے، ہم نے ان سے وعدے لیے کہ وہ میرے احکام کو نافذ کریں گے، اور یہ احکام میں نے آپ پر نافذ کر دیے۔ آپ نے بھی لوگوں کی تضحیق، لوگوں کی طعن و تشریح جو باتیں کرتے ہیں، اس کو خاطر نہیں لانا، آپ نے اللہ کے حکام پر عمل پیرا ہونا ہے، اور لوگوں سے نہیں ڈرنا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے کے اندر، یعنی انبیاء سے بھی قیامت کے دن سوال جواب کیا جائے گا، جیسے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پڑھا ہم نے، اللہ ان سے پوچھے گا جو میں نے تم کو کلام دے کر بھیجا، یا تم کو میں ذمہ داری کی، تم نے کس حد تک نبھائی، اللہ ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا،
اور جو نیک لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے گا اس چیز کے اندر کہ جو تمہاری ذمہ داری تم نے کتنے نبھائی، اللہ سوال کرے گا ان سے، عیسیٰ سے بھی پوچھا جائے گا، جتنے انبیاء ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، لیسأل الصادقین، سچوں سوال کیے ان کے سچ کے متعلق کہ انہوں نے کیا کیا، جو میرے ساتھ عہد کیا تھا وہ انہوں نے نبھایا، پورا کیا۔ جیسے اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کو گواہ بنایا تھا کہ جو مجھے یہ میں نے جو اللہ کا پیغام ہے تم تک پہنچا دیا، تم گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم گواہ، ہم نے کہا جی ہم اپنا گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، پھر آپ نے کہا اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، یعنی یہ چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وعد للکافرین عذاب علیما، اور تیار کیا کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یہ سورہ احزاب، یہ ایسی یعنی ذکر کیا جا رہا ہے، احزاب کہتے ہیں گروہ کو، جتھے کو، تو یہ وہ گروہ تھے، وہ جتھے تھے کہ جن سے ایک مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ ایک بہت ہی خطرناک وقت آ گیا تھا، قریب تھا مسلمان، اللہ تعالیٰ تمہارے دل منہ کو آ گئے تھے ان لشکروں کو دیکھ کر جو تمہاری طرف دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ میں اللہ کی یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو، جب لشکر تمہاری طرف بھاگے چلے آ رہے تھے، اللہ نے ہوا بھیج کر اور اپنے لشکر بھیج کر ان کے تمہاری مدد کی۔ اور وہ لشکر کیا تھے؟ وہ ہم سورہ احزاب کا ذکر ہے، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے کہ غزوہ احد کے بعد بنو نذیر تھے، ان کو جب جلا وطن کر دیا گیا، وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے بنو نذیر والے، تو انہوں نے کیا کیا، اور غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا کہ ہم اگلے سال پھر بدر کے مقابلہ ملیں گے، لیکن آپ گئے، وہ وہاں پر نہ آ سکا، وہ وہاں پر مشکل مکہ نہ آئے۔ یہ جو بنو نذیر تھا یہ چلا گئے اس کے اندر، خیبر کے اندر چلے گئے، وہاں پر ان کو چین نہ آیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 20 افراد کے وفد مکہ میں گیا، مشرکین مکہ سے ملا، انہیں کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں، ہم مل کر مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا حملہ کرتے ہیں کہ ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں، یہ انہوں نے ہمارا جینا دوبار کر دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ ملا، وہ ابو سفیان پہلے تیار بیٹھا تھا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا میں پہنچوں گا، لیکن نہ پہنچ سکا، اسے موقع مل گیا۔ پھر یہ ایک قبیلہ تھا غطفان، ادھر گئے، ان سے ساتھ ملے، ایسے انہوں نے ایک دورہ کیا، جو مسلمانوں کے خلاف تھے قبائل ان سے ملے، ان سب کو تیار کیا کہ ہم یک دم ہو کر یک مشتو ان کے حملہ کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک وقت آیا کہ وہ اپنی ایک جماعت کو لے کر ابو سفیان کی سربراہی میں یہ لشکر نکلا۔ یہ کتنے تھے؟ آتے آتے نکلے 3000 تھے، 4000، لیکن آتے آتے جب مدینہ کے پاس پہنچے تو 10,000 کا لشکر تھا۔ یہ اتنی تعداد تھی کہ مدینہ کی آبادی بچوں بوڑھوں سمیت جوانوں سمیت 10,000 کو نہیں پہنچتی تھی۔ ان کے اندر صرف 3,000 جنگجو لوگ تھے مدینہ کے اندر، ان میں منافق لوگ بھی تھے، یعنی یہ معاملہ تھا۔ ادھر جب لشکر تیار ہوا ان کا، ادھر مخبری ہوئی، اللہ کے نبی تک بات پہنچی، آپ نے لوگوں کو بلایا، صحابہ کرام کو، ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ ادھر آ رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ فارس کے اندر ہم ایسا کیا کرتے تھے، جب غیر لوگ ہم پر حملہ کرتے ہم خندق کھود لیا کرتے تھے اور ہم اپنا دفاع کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بہت پسند آئی اور آپ نے صحابہ کرام کو اس کام پہ لگا دیا، کیونکہ 3 طرف سے پہاڑ تھے، ایک طرف تھی شمال تک جہاں سے وہ حملہ کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر صحابہ کرام کو ڈیوٹی لگا دی کہ 15 فٹ گہری خندق، 10 افراد 40 سال لمبی وہ کھودیں گے، اور یہ 30 افراد تھے جنہوں نے 20 دن کے اندر اس خندق کو کھودا، اور ایک وہ خندق خود گئی، اور یعنی ایک فاصلہ بن گیا مدینہ کے درمیان ان لوگوں کے درمیان، یہ وہ کام تھا۔ اس خندق کے کھوتے کھوتے بڑے واقعات آتے ہیں۔ اصل میں یہ سورہ احزاب جو ہے، یہ جو غزوہ خندق ہے، اس کے اندر بڑے بڑے واقعات ہیں، اور اس کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کیسے کرتا ہے۔ یہ بڑے واقعے اس کے اندر آتے ہیں، جیسے وہ اس کو توڑتے توڑتے ایک پتھر آ گیا جو ٹوٹ رہا تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر شکایت کی، آپ نے کہا میں توڑتا ہوں، آپ آئے
تو انہوں نے بتایا جی ہمارے پیٹ کو پتھر بندھا ہوا ہے. صحابہ کے پیٹ پتھر بندھا ہوا تھا پیٹ کے اوپر بو کی وجہ سے, کھانا کو کچھ نہیں تھا. کہتے تھے جو ہوتی تھی اور بدبودار ایک وہ ہوتی تھی چربی ہوتی تھی, اس میں ملا کر ہم دل نہیں کرتا تھا لیکن ہم کھاتے تھے. یہ حالات تھے. اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہیں اللہ کے نبی کے پیٹ کے اوپر. پھر آپ نے کدال ماری وہاں پر تو چنگاڑی نکلی. آپ نے کہا مجھے شام کی کنجیاں مل گئی اور میں اس کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے کدال ماری, کہا مجھے فارس کی کنجیاں مل گئی, میں اس کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں. پھر کدال ماری, کہا میں یمن اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دیا اور میں سنا کے وہ اس کے جو پاس لا کر اس کو میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے ایسے تب آپ نے یعنی وہ بشارتیں سنی صحابہ کرام کو, اور صحابہ کرام خوش ہو گئے, بہت خوش ہوئے. اور صحابہ کرام مٹی نکال رہے تھے اور آپ وہ کہہ رہے تھے ہم نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا اس بات پر کہ ہم جئیں گے, ہم مریں گے, اسلام پہ مریں گے. وہ ساتھ مٹی اٹھاتے چلے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ایک کلمہ پڑھتے چلے جا رہے تھے, اور اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ جو زندگی آخرت کی زندگی ہے, اللہ مہاجرین کی انصار کی مدد فرما. آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے, وہ اپنے کام کر رہے تھے, آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے. ایسا سلسلہ چلا اور خندق جب تیار ہو گئی ادھر سے وہ لوگ آئے. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ آگے جی معاملہ ہی اور ہو گیا, ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. یہ خندق خود گئی, وہ ادھر آ گئے, ادھر آ کر بیٹھ گئے. ادھر صحابہ کرام تھے اور ادھر جو بنو قریظہ والے تھے, جو آپ کا حلیف قبیلہ تھا, مدینہ کے اندر تھا خلیف قبیلہ. 2 تو نکل گئے تھے, ایک قبیلہ رکھا تھا بنو قریظہ والے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بغاوت کر دی. انہوں نے کہا جی ہم تو قریش کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ کو بڑا دکھ ہوا. آپ نے حذیفہ کو بھیجا پتہ کر کے آؤ کیا واقعی قریظہ والوں نے بد عہدی کر دی ہے. تو کیونکہ مدینہ کے اندر آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے, عورتوں کو چھوڑ کر آئے تھے, 1 قلعوں کے اندر ان کو محصور کر کے بند کر کے آئے تھے کیونکہ مرد تھوڑے تھے. تو آپ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ عورتیں اکیلی ہیں اور پیچھے یہودوں نے بد عہدی کر دی ہے. حذیفہ نے آ کر بتایا جی وہ تو آپ کے بارے میں بہت بد زبانی کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے. آپ کو بہت دکھ ہوا. اور اسی اسنا میں وہ ادھر جہاں پر عورتیں رکھی تھی قبیلہ اپنا ایک وہ قلعہ تھا اس کے اندر, ادھر یہودیوں کا ایک آدمی نکلا بنو قریظہ کا. اس نے دیکھا کہ عورتیں ادھر ہیں موجود ہیں, وہ چکر لگا رہا تھا. آپ کی پھوپھی صفیہ نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ ادھر آ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, جاسوسی کر رہا ہے کہ عورتیں کدھر ہیں, کیونکہ عورتیں تھیں, مرد کوئی تھا نہیں, صرف حسان بن ثابت وہ ادھر موجود تھے ان عورتوں کے پاس. تو صفیہ نے کہا آپ کی پھوپھی نے کہ حسان وہ دیکھو وہ ایک آدمی جاسوسی کر رہا ہے, تم ایسا کرو یہ بالا لو اور جا کے اس کو قتل کر دو. حسان کہنے لگا جی بات یہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں, یعنی میں مارنے والا آدمی نہیں ہوں, میں تو سادہ سا آدمی. ہوتے ہیں نا بہت سارے وہ لڑنے ڈرتے ہیں, ڈرپوک ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں یہ کام کرنے والا آدمی نہیں ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا. اس نے جواب دے دیا. صفیہ نے خود اس چیز کے لیے خود کو اپنے کو تیار کیا, وہ بھالا لے کر اس قلعے سے باہر نکلی اور اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو مار کر وہاں پر ختم کر دیا. اور کہا حسان سے حسان جاؤ اب اس کو سامان تو اتار لو. وہ کہنے لگے میں سامان نہیں اتار سکتا, میں نہیں اتار سکتا سامان. وہ سامان اتارنے کے لیے اس کا نہیں گئے. یعنی یہ ہماری وہ مائیں ہیں, ہماری وہ اپنا اسلام کی بیٹیاں, اسلام کی جنہوں نے خود بھی دین کے لیے کتنا کام کیا, اور وہ یہ سارے معاملے ہوئے. پھر ادھر آ کر وہ یہودی جو تھے وہ ادھر قریظہ والے ادھر رہ گئے, یعنی وہ محدود اور اس معاملے کے اندر, لیکن وہ ان کی مدد کرتے در پردہ. اور ادھر وہ آگے جو مشرکین مکہ تھے قبیلہ کا اکٹھا ہو گیا اور 1 مہینہ تک محاصرہ رہا. کسی جگہ سے انہوں نے خندق کو پار کرنے کی کوشش کی لیکن علی سے مقابلہ ہوا اور ان کو مار دیا گیا, وہ واپس چلے گئے. پھر اسی اسنا کے اندر جب آپ خندق کھود رہے تھے, ایک واقعہ اور ہوا کہ جب آپ نے وہ بھوک بڑی لگی تھی تو جابر سے بھوک دیکھی نہ گئی آپ کی. جا کر اللہ اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی بہت بھوکے ہیں, اور صحابہ کرام بہت بھوکے ہیں, مجھ سے دیکھنی چاہیے گھر میں کچھ ہے. وہ کہنے لگی ایک بکری ہے اور 1 سا جو 2.5 کلو جو ہے. تو کہا کیسا کرو تم اس کو پکاؤ, بکری کو ذبح کیا. تو اللہ کے نبی کو کہنے لگی اللہ کے نبی کو کہنا کچھ ساتھوں کو لے کر آئے, سب کو ساتھ لے کر نہ آ جائیں, کان میں کہہ دینا. تو وہ جائے پکایا, گئے جابر اللہ کے نبی کے پاس, کہا جی وہ ایک بکری ہے, تھوڑے سے جو ہیں اور ہم نے پکائے ہیں, آپ کچھ ساتھوں لے کر ہمارے گھر آ جائیں.
یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں پیر، اسے کہتے ہیں پیر، جسے ہم کہتے ہیں، اسی لیے اللہ نبی کا ساتھ پکڑو، آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر میں دعوت ہے صحابہ کرام کی، اس جابر پریشان ہو گیا، یہ کیا بن گیا، کچھ بکری ہے، کتنے صحابہ کرام ہیں، کسی نے لکھا 800، کسی نے لکھا 1000، یعنی کہ اتنے صحابہ کرام موجود تھے، تو سب کو آپ لے کر نکلے چلے۔ اب جابر آگے آگے جا کر اپنی بیوی سے، جی میں نے تو ایسے کہا، اس نے کہا تو نے کیا، اونچی کیا، جی میں نے بڑی آستہ کہا تھا، کہا پھر وہ اللہ کا نبی جانے اور یہ خانہ جانے اور اللہ جانے جو ان کا معاملہ ہے۔ پھر آپ نے کہا جابر سے، اس کی بیوی سے، اپنی بیوی کو کہنا کہ وہ جو ہنڈیا چولہے پہ ہے اس کو اتارنا نہ، اس کا ڈھکن نہ اٹھانا، اور جو اپنا آٹا ہے اس کو بھی چھیڑنا نہ۔ پھر آپ وہاں پر آئے، اپنا لعاب ہنڈیا کے اندر ڈالا، اس آٹے کے اندر ڈالا، اور کہا ایک عورت کو اور بلاؤ اور وہ روٹیاں پکانا شروع کر دے، اور پھر آپ نے کہا سالن ڈالتے جاؤ، وہ سالن ڈالتے گئے اور وہ روٹیاں پکاتی چلے گی، سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ سب معجزات ہیں جو اس وقت ظہور ہوئے، یعنی اللہ کی مدد حاصل ہوئی، اللہ نے مدد کی اپنے نیک بندوں کی، اللہ مدد کرتا ہے جب وہ اللہ کی راہ کے لیے نکلتے ہیں، اور سب نے پیٹ بھر کر وہاں پر کھانا کھایا، اور پھر بھی نہ ہنڈیا ختم ہوئی، نہ وہ پانی، وہ نہ سالن ختم ہوا، نہ وہ روٹیاں ختم ہوئی۔ یعنی یہ سارے واقعات جو بتلائے جا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا احسان تھا، اللہ کا یاد کرو اللہ کے احسان کو۔ پھر کچھ دیر بعد وہاں پر رہے، اور پھر 1 مہینہ محاصرہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی ہوا وہاں پر بہت ریحن ہوا بھیجی، ان کے وہ جو گھوڑے بدک گئے، خیمے اکھڑ گئے، ان کے برتن ہنڈیاں اندھی پڑ گئیں، اور وہ وہاں سے بھاگے۔ اسی اسنا میں نکلے، وہاں پر اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، صحابہ کرام کہتے تھے ہم کو اپنے خیموں کے اندر جس نے کہا کانبا چھڑتا ہے ایسے چھڑتا تھا۔ آپ نے کہا کون ہے جو جا کر خبر لے کر آئے گا ان کی، کہ ان کا کیا بنا ہے، کوئی اٹھے ہی نہ۔ آپ نے 3 دفعہ، زبیر بن عوام اٹھے، رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کون اٹھے گا، پھر زبیر نے کہا میں جاتا ہوں، پھر پوچھا کون جائے گا، کہا زبیر نے میں جاتا ہوں۔ پھر زبیر بن عوام گئے، وہ کہتے ہیں میں جب خیمے سے باہر نکلا تو مجھے سردی کا احساس نہیں تھا، اندر بڑی سردی تھی، لیکن جب میں اللہ کے نبی کا حکم مان کر اپنے آپ کو آپ کے لیے فدا قربان کرتا ہوا میں باہر نکلا، مجھے سردی کا احساس نہ رہا۔ پھر یہ جا کر واپس آئے، کہا جی وہ تو سارا اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ رحمت کر دیا ہے۔ فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے مددگار، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خطاب دیا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اور وہ ان کو وہ شکست ہوئی۔ فرمایا آج کے بعد یہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں، اب یہ کبھی مدینے پہ حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، جو آپ کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ اس کے بعد کبھی ان کو ضرورت نہ ہوئی مدینے کو حملہ کرنے کی۔ یہ سورہ احزاب ہے، یہ اس کا پس منظر ہے جو ایک پیش آیا واقعہ تاریخی کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے، اسی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آزمایا گیا، ہنالک، تو یہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں کو ہلایا گیا، آزمایا گیا۔ ادھر یہود سامنے کافر، اور پیچھے جو منافق تھے، جو یہود تھے، انہوں نے بد عہدی کر دی، اور کہ اپنا ہم تمہارے ساتھ نہیں دیتے۔ یعنی مسلمان بہت پریشان ہو گئے کہ آگے بھی پریشانی، پیچھے بھی پریشانی، اور ان کے جو منافق تھے ان کے تانے کہ تم کہتے ہو اللہ مدد کرے گا، فرشتے آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ادھر دیکھو تمہیں تو واش روم جانے کے تمہیں اجازت نہیں ہے، تم جا نہیں سکتے، تمہارا تو یہ حال بن گیا۔ یعنی جو منافقین کے تانے اور یہود کی بد عہدی، اور سامنے قبائل لشکر جو 10,000 کا لشکر تھا، یہ اس وقت اتنی ایک صورتحال بہت خطرناک تھی جس کا ذکر کیا جائے احزاب، اللہ کا احزاب، یعنی اتنی خطرناک صورت، اللہ نے اس سورہ کا نام ہی سورہ احزاب رکھ دیا، گروہ جتھے جو مل کر مسلمان حملہ ہوئے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی اس کے اندر جو رحمتیں اللہ نازل کی اس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ ان کی کچھ 29 کتنی آیات ہیں، کچھ 20 آیات ہیں جس کا ذکر ہم انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔